ہے بھوکا فقیر اور مالک۔ شہر کی گلیوں میں اس دن ایک عجیب سکونت پھیلا ہوا تھا، جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے سورج کی روشنی میں بھی کوئی پوشیدہ سایہ سرسراتا ہوا، اور جیسے آسمان کے نیچے زمین خود کسی وہ آنے والی تبدیلی کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی بے نام سی فضا میں شہر کے بڑے دروازے سے کمزور مٹی اور گرد میں لپٹا ہوا فقیر داخل ہوا۔ اس کے پاؤں پھٹے ہوئے، کپڑے بوسیدہ، مگر چہرے پر عجب نور تھا، ایسا نور جو ظاہری بھوک اور تھکاوٹ سے بے نیاز لگتا تھا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، قدم آہستہ مگر پرسکون تھے۔ اس نے نہ پانی مانگا، نہ روٹی، نہ ہی کسی شخص سے کوئی بات کی۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف بڑھا۔ شہر کے لوگ بازار میں اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر اس اجنبی فقیر کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ ہر نگاہ چند لمحوں کے لیے رک گئی ہو۔ کچھ نے حیرت سے بس اسے چلتے دیکھا، پھر اپنی مصروفیت میں گم ہو گئے۔ فقیر کے بڑے دروازے کے پاس آ کر سایہ تلاش کرتا ہوا ایک پرانے ستون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاتھ اس کے خالی تھے، مگر دل کسی ان دیکھی خزانے سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ دن کی دھوپ تیز تھی، مگر اس کے چہرے پر سکون ایسے تھا جیسے کوئی اندر سے روشن ہو۔ لوگوں میں چگمگولیاں ہوئیں، کوئی کہتا اجنبی درویش ہے، کوئی کہتا شاید مسافر ہے، مگر کسی کے دل میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اسے پوچھے کہ وہ کون ہے، اور نہ ہی کسی نے اسے کھانا دیا، کیوں نہ کہ وہ مانگتا ہی نہیں تھا۔ وہ پورا دن اسی طرح خاموش بے حرکت بیٹھا رہا، کبھی آنکھیں بند کر لیتا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی، جیسے وہ کسی ایسی دنیا سے گفتگو کر رہا جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی۔ آسمان کے شام کے وقت جب مؤذن کی صدا گونجی تو پورا شہر جیسے ایک دم جاگ اٹھا۔ لوگ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف لپکے۔ فقیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مسجد کو دیکھا، مگر اندر داخل نہ ہوا۔ اس نے صرف آسمان کی طرف دیکھا، اور ایک عجیب سی چمک اس کے چہرے پر ابھر آئی، جیسے اذان کی صدا اس کے دل کے کسی گہرے حصے کو چھو گئی ہو۔ نماز کے بعد امام مسجد باہر آئے، اور فقیر کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک انجان سا احساس پیدا ہوا، ایسا احساس جو صرف اللہ والے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ امام نے اس سے حال پوچھا، مگر فقیر خاموش رہا، نہ اس نے سر ہلایا، نہ کوئی لفظ کہا، بلکہ صرف اپنی دونوں آنکھوں میں ایسا سکون لیے امام کو دیکھا کہ امام گھبرا سا گیا کہ ایسا سکون تو وہ ہی اپنی پوری زندگی میں بہت کم دیکھا تھا۔ اسی لمحے شہر کا رئیس زبیر اپنے خادموں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ وہ اپنی شان و شوکت، دولت اور غرور کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سواری بہترین گھوڑوں پر مشتمل تھی، اور لباس قیمتی ریشم سے بنا ہوتا تھا۔ جب اس کی نظریں فقیر پر پڑی تو اس نے ناک سگوڑ کر منہ پھیر لیا، جیسے کوئی گندی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ بلند آواز میں بولا کہ یہ لوگ شہر کا ماحول خراب کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، مگر رحم کا بھرم لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ نے زبیر کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر فقیر خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی نہ گواری نہ غصہ آیا، صرف ایک ایسی خاموشی رہی جس نے بعد کے لمحوں میں پورے شہر کو بدل کر رکھ دینا تھا۔ رات ڈھلتی گئی، بازاروں کی رونق کم ہوئی، مگر فقیر وہیں بیٹھا رہا۔ امام نے 2-3 مرتبہ اندر بلا کر کھانا کھانے کا کہا، مگر فقیر نہ ہلا نہ بولا، بس ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آتی رہی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ شہر والوں نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر بچے اس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے، کیوں نہ کہ اس کی خاموشی میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عام لوگوں کو ڈرا دیتی ہے۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو مسجد کے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ خبر پھیل چکی تھی کہ شہر کے رئیس زبیر کی ساری دولت راتوں رات جل کر خاک ہو گئی ہے۔ اس کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے اس کے اناج، کپڑا، سونا، چاندی سب کو راکھ بنا دیا۔ زبیر پاگلوں کی طرح دوڑتا پھر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی مضبوط عمارت میں آگ کیسے لگی، کوئی چنگاری بھی نہ تھی، کوئی دیا بھی نہ جل رہا تھا، مگر آگ
लगी और सब कुछ ले गई। ज़ुबैर मस्जिद के पास रो कर बैठ गया। इसका गुरूर बदन में से यूं निकल गया जैसे आग दहात को पिघला देती है। वो बेबसी से अपने हाथों को देखता रहा, मगर इतने में इसकी निगाह इसी फ़कीर पर पड़ी जो कल की तरह आज भी मस्जिद के बाहर बैठा था। इसके चेहरे पर वही सुकून था, वही नूर। ज़ुबैर कँपाते कदमों से इसके पास आया। इसके दिल में जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो। वो फ़कीर के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, तो सिर्फ खुशहाल था और अपनी खुशहाली पर नाज करता था। फ़कीर ने आहिस्ता से आंखें खोली। इस बार वो बोल पड़ा। इसकी आवाज़ नहायत नरम, खामोश, मगर दिल में उतर जाने वाली थी। इसने कहा, ऐ ज़ुबैर, जिस दिल में गरूर हो वहाँ रहमत ठहर नहीं सकती, और जिस दिल में ठहर ना हो वहाँ से नेमत छीन जाया करती हैं। तुमने फ़कीर को देखा तो गंदगी समझकर मुंह फेर लिया। ये मुंह तुमने मेरी तरफ नहीं फेरा था, बल्कि इस रब की तरफ फेरा था जिसने तुम्हें रिज़्क दिया। जब दिल बड़ा होता है तो रिज़्क बढ़ता है, जब दिल छोटा होता है तो रिज़्क जल जाता है। ये आग तुम्हारे गोदाम में नहीं लगी, बल्कि तुम्हारे दिल में लगी थी। गोदाम में तो सिर्फ इसका असर ज़ाहिर हुआ है। ज़ुबैर मारे सदमे के फूट फूट कर रोने लगा। इसने फ़कीर के कदम पकड़ लिए। लोगों की आंखों में हैरत, नदामत और कुछ खौफ सा तारी हो गया। फ़कीर ने इसके सर पर हाथ रख कर कहा, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो बादशाह से फ़कीर हो जाए, चाहे तो फ़कीर बादशाह, मगर असल रिज़्क वो नहीं जो तुम्हारे गोदाम में था। असल रिज़्क वो है जो दिल में उतर जाए। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने नफ्स को मार दो, गरूर को दफना दो, अल्लाह की रज़ा को अपनी दौलत बना लो। ज़ुबैर ने लरज़ती हुई आवाज़ में कहा, मुझे क्या करना होगा? फ़कीर मुस्कुराया और बोला, इस शहर के गरीबों के लिए रोटी का दरवाज़ा खोलो, 2 यतीमों के लिए कपड़े रख दो, मुसाफिरों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दो और आज से अपनी ज़बान में नरमी और दिल में रहम पैदा करो। यही तुम्हारी असल कमाई होगी। ज़ुबैर ने वही अहद किया कि अब वो गरूर के साथ नहीं जिएगा। इसकी सारी ज़िंदगी इसी वादे की गवाह रही। इसने शहर में वो लंगर खाने खोले, मुसाफिरों के लिए सहराए बनाए, गरीबों के लिए कपड़े रखवाए, और इसका घर रहमत का मरकज़ बन गया। लोग कहते थे कि ज़ुबैर दौलत खो कर दौलत वाला हो गया, मगर इस दिन के बाद जब भी वो फ़कीर को देखता इसके सामने अदब से खड़ा हो जाता। मगर एक दिन वो फ़कीर अचानक शहर से गायब हो गया। ना किसी ने उसे आते देखा, ना जाते, जैसे वो हवा के झोंके की तरह आया और हवा ही में गुम हो गया। मगर इसकी बातें, इसकी खामोशी, इसकी दुआ हमेशा शहर के दिल में नक्श रही। लोग आज तक कहते हैं कि कभी कभी शाम के वक़्त मस्जिद के बाहर वही नूरानी खामोशी नज़र आती है, जैसे वो अब भी कहीं करीब बैठा लोगों के दिलों को देख रहा हो।